بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلی عمارت بنائی گئی وہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ ہے، جو آج سعودی عرب میں موجود ہے۔ تاریخ کعبہ کے سلسلے میں مختلف روایات کا نچوڑ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو وحشت تنہائی سے گھبرا کر عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہاں ہم نشان بتائیں وہاں ایک عبادت گاہ بنا کر اس کے گرد طواف کر لو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لے گئے جہاں اب خانہ کعبہ موجود ہے۔ وہاں حضرت جبرائیل امین نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ یہ عمارت طوفان نوح تک قائم رہی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور حدود کعبہ کی مقدار اس طرح متعین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا اور حضرت جبرائیل نے اس بادل کے سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک کہ زمین کھودی کہ بنیاد حضرت آدم نمودار ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ تو کوئی عمارت تھی، نہ پانی اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی، اور پھر آپ شام کی طرف واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، بلکہ جب تیسری مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ پوچھا کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا کیوں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ پھر جب یہ عمارت ایک مدت کے بعد ٹوٹ گئی تو قصی بن کلاب نے اسے بنایا، مگر اس دفعہ چھت کو لکڑیوں سے پاٹ دیا اور عمارت کعبہ پر سیاہ غلاف ڈال دیا۔ یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہوئی تو پھر قریش کو اس کی تعمیر نو کرنی پڑی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت خانہ کعبہ کے قریب خوشبو سلگا رہی تھی، جس سے اچانک شعلہ اٹھا اور پردے میں آگ لگ گئی اور پھر پوری عمارت جل گئی۔ اس کے بعد قریش نے خانہ کعبہ تو بنایا مگر مال حلال کی کمی کے سبب اس میں کچھ تصرف بھی کر دیے۔ اولاً یہ کہ تعمیر ابراہیمی سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے حتیم قرار دے دیا۔ ثانیاً یہ کہ بجائے 2 کے ایک ہی دروازہ رکھا، وہ بھی زمین سے تقریباً 2 گز اونچا۔ اور تیسرا یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں قائم کی، ہر صف میں 3 ستون رکھے۔ چوتھی یہ کہ اس کی بلندی 9 ہاتھ کی بجائے 18 ہاتھ کر دی۔ 5ویں تبدیلی یہ کی کہ رکن شامی کے قریب کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے لیے ایک زینہ یعنی سیڑھی بھی بنا دی۔ خانہ کعبہ ایک عرصے تک اسی حالت پر رہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ معظمہ کو عصر نو حضرت ابراہیم کی ہیئت پر بنایا۔